جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ مکہ مکرمہ شریف میں اللہ رب العزت کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے نخلستان والے علاقے میں آئے گا، یعنی ایسا علاقہ جہاں پہ کھجوریں بڑی ہوں گی اور کالے پتھروں کے چٹانیں ہوں گی۔ اب انہوں نے تیاری شروع کر دی، ایک قافلہ آیا، انہوں نے بڑے شوق کا اظہار کیا، اپنی داستان سنائی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بندے کے پاس مویشی بھی ہیں، بندہ یار و مددگار بھی ہے، اور ایسے انسان کی تلاش میں ہے جو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ پورے عرب میں پھیل چکی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور 13 سال گزر گئے تھے اس بات کو بھی، سارے دشمن تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے دشمن کے پاس جا رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ اس کی جتنی گائے تھی وہ بھی لے لی، بکریاں وغیرہ ریوڑ لے لیے اور ساتھ ملا لیا۔ چلتے چلتے مدینہ اور شام کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے، وہاں پہ انہوں نے ٹھہراؤ کیا، اور جو قافلے کا بڑا تھا وہ لالچی ہو گیا اور اس نے اس کو آگے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور یہودی کو بتایا کہ یار یہ بندہ یار مددگار ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا غلام ہے، تو یہ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے اچھے خاصے پیسے لے کے بیچ دیا۔ اب یہودی نے ظلم کرنا شروع کیا، خوب کام لیتا، ظلم کرتا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے رب نے کڑی سے کڑی ملانی تھی، اس کے حق کی جستجو میں، حق کی تلاش میں اس کی میرے رب نے مدد کرنی تھی کہ بنو قریظہ قبیلہ، یہودیوں کو بہت بڑا قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے باہر ایک قلعے میں آباد تھا، بنو قریظہ قبیلہ۔ تو وہاں سے ایک آدمی آیا اس یہودی سے ملنے، تو یہودی نے آگے اس کو بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بک گئے غلام بن کے، اب مدینہ منورہ شریف آ گئے، بڑے خوش تھے۔ اب غلامی میں انسان پریشان ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس جا رہا ہوں پتہ نہیں سونے دیتا ہے نہیں سونے دیتا، کھانا دے گا نہیں دے گا، 24 گھنٹے کام لے گا، 10 گھنٹے کام لے گا، اور کتنی مشقت کروائے گا، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی خوش تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے۔ اب مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں بنو قریظہ قبیلے کے ساتھ، اور وہاں پہ رہنے لگے۔ ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، تو انہوں نے ان کے کام سپرد کیا، کھجوریں اتارنی، کھجوروں کے باغات کی دیکھ بھال کرنی، پانی لگانا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ کھجور پر چڑھے ہوئے ہیں، کھجوریں توڑ رہے ہیں، اسی کھجور کے نیچے اس کا مالک بیٹھتا ہے یہودی، اور اس کا کوئی دوست یا خاندان کا کوئی بندہ، وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار آج میں نے بڑی عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا کیا؟ وہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے نا، مکہ مکرمہ شریف سے آ کے قبا میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلا علاقہ آتا تھا نا، وہ قبا تھا، جگہ کا نام تھا۔ وہاں مسجد قبا بھی ہے جہاں پہ 2 نفل پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ وہاں پہ وہ اللہ کا نبی جس نے آواز لگائی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ آ چکے ہیں، اور جہاں قبا میں تھے میں نے خود دیکھا ہے عبادت کرتے ہوئے۔ اب یہ اس نے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی، جیسے وہ نیچے بتا رہا تھا، اوپر وہ بیٹھے کھجوریں توڑ رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بات کا سننا تھا کہ میرا جسم کانپنے لگا، جیسے بخار فل ہوا ہے، قریب تھا کہ میں اوپر سے گر جاتا۔ یہ ہوتے ہیں جذبات انسان کے۔ اب ایک جستجو ہو، ایک منزل ہو انسان کی، اور منزل نظر آنے لگ جائے، جس منزل کے لیے اس نے اتنا عرصہ گزارا، نشے و فراز دیکھے، سفر کیا، بک گئے سارے معاملات، اس وقت وہ کہتے ہیں میرے جذبات یہ تھے، میں کانپنے لگ گیا، وہ قریب تھا کہ میں اوپر سے گر جاتا۔ جلدی جلدی اوپر سے اترا، اترتے ہی میں نے اس بندے سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ اس کی یہ بات سننی تھی کہ یہودی جو اس کا مالک تھا اس نے کئی تھپڑ مارے غصے میں آ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، اور کیوں، کیا مطلب ہے تیرا پوچھنے کا؟
وہ خاموش ہو گئے. بات تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ قبا تک پہنچا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب شام ہوئی، رات ہوئی، انہوں نے بہترین کھجوریں توڑی باغ سے، اور رات کو جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تو اس وقت وہاں سے کھجوریں پہلے توڑ چکے تھے. کھجوریں اٹھائی اور سیدھا گھر سے نکلے، سیدھا قبا پہنچے. جب قبا پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہلی حاضری دی. بڑے بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور ان کے ذہن میں تھا 3 نشانیاں. پہلے میں نے بتائی تھی نا، پہلی بات کہ وہ صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے، دوسری بات وہ ہدیہ کی چیز کھا لیں گے، تیسری بات کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان، 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی کمر والی سائڈ پہ. یہ 3 چیزیں دیکھنے کے لیے اب یہ مطلب پریشان ہوئے. اب جاتے ہی کھجوریں بیچ کی کہ یا رسول اللہ، یہ کھجوریں میں صدقہ کے طور پہ لایا، آپ کو پیش کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی کھجوریں لی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں تقسیم کر دی کہ کھاؤ. یہ خود بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے. انہوں نے دیکھا پہلے تو انہوں نے آخر پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ نہیں کھا رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کی چیز میں نہیں کھاتا. ایک نشانی پوری ہو گئی، پھر اٹھ کے چلے گئے. جب وہاں پہ گئے تو 2-4 دنوں بعد پھر کھجوریں لائے اور پھر آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے اس دن صدقے کی کھجوریں کھائی نہیں تھی، آج میں ہدیہ کی کھجوریں لایا ہوں. جیسے ہدیہ کا نام سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں خود بھی کھائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی تقسیم کی. دوسری نشانی پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اور جب تیسری بار آئے پھر بھی کچھ ہدیہ کے طور پہ کھجوریں لائے. اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادروں میں موجود تھے. ایک تہمت کے طور پہ باندھی ہوئی تھی، ایک جسم کو ڈھانپنے کے لیے قمیض کے طور پہ اوپر اوڑھی ہوئی تھی. اب یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ میری پیٹھ پہ نظر جائے اور میں مہر نبوت دیکھوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی چادر کو سرکا دیا. جیسے مہر نبوت نظر آئی تو بے سخت ہو کے اس کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے اور بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگے. پھر پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب اتنی خوشی تھی کہ جو ہضم بھی نہیں ہو رہی تھی. وہاں سے اٹھے، سیدھا واپس آئے اور جب صبح ہوئی تو یہودی کو بتایا کہ وہ اللہ کا نبی تو برحق نبی ہے، اس کی تو یہ صدقہ نہیں کھاتا، وہ ہدیہ کھا لیتا ہے اور اسے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہے. یہودی کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے مارا بھی اور زنجیروں کے ساتھ باندھ بھی دیا. اب جو آدمی آتا جاتا وہاں سے ان سے بات کرتے، اب ہر ایک سے تو نہیں کہہ سکتے تھے، اور یہودی نے تشدد شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی. ایک رات پھر مشکل سے وہ اپنے آپ کو چھڑوا کے وہاں سے چلے، سیدھا مدینہ منورہ شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری یہ داستان ہے. پوری پچھلی داستان سنائی اور یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ اب میں غلام ہوں، مجھے اس طرح انہوں نے بیچ دیا، پھر آگے ان کو بیچ دیا. یہ بڑا ظالم انسان ہے، سارا دن کام کرواتا ہے اور میری تڑپ ہے، میری پیاس ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں اور آپ جو درس دے میں اس کو یاد کروں، اس پر عمل کروں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی سے پوچھو کہ آپ کو آزاد اگر کرے تو کیا شرائط ہے اس کی، کتنے پیسے لے گا، کس طرح آزاد کرے گا. وہ یہودی تھا، یہودی مسلمانوں کے پہلے دن سے دشمن ہے. اب جب یہودی کو پتہ چلا کہ یہ آزاد ہونا چاہتا ہے، اس نے بڑی عجیب شرائط لگائی. کیا شرائط لگائی؟ ایک شرط یہ لگائی کہ یہاں پہ کچھ تعداد رکھی اس نے 200 300 400 کہ کھجوروں کے پودے لگاؤ، جب کھجوریں بڑی ہو جائیں اس کے اوپر پھل لگ جائیں تو پھر تجھے چھٹی ہوگی. یہ 5-6 سال لگتے ہیں کم از کم. کھجور کا گٹھلی دبا دو، پھر وہ پودا بنے، پھر اوپر بڑا ہو جائے، پھر کھجور لگے. 5-6 سال کم از کم لگتے ہیں.
اس نے ذہن میں سوچا کہ چلو اتنا عرصہ تو یہ میرے پاس رہے گا. دوسری اس نے شرط لگائی، کچھ سونا چاندی کی تعداد رکھی، کلو 2 کلو 3 کلو اتنا سونا جمع کرواؤ گے تب میں چھوڑوں گا. اب یہ دونوں شرائط کیا کہ وہ پھر اسی طرح گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے یہ 2 شرائط رکھی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا آپ میں سے کون ہے جو سونا جمع کروائے گا؟ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم جمع کروائیں گے. کبھی کوئی کہیں سے سونا آ رہا ہے، ادھر سے سونا آ رہا ہے، ادھر سے سونا آ رہا ہے. تو سونا بہرحال پورا ہو گیا، 1 کلو 2 کلو جو اس نے کہا تھا وہ سونا پورا ہو گیا. تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پودے جو بڑے ہوں گے اور پھر پھل لگے گا تو پھر میری غلامی سے آزادی ہوگی تو وہ کیسے ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گٹھلی لے کے آؤ، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں وہاں پہ بو دوں گا، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے گٹھلیاں لی چاندے کو جتنی انہوں نے کہا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے. یہودی دیکھ کے غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے زبان کی ہوئی تھی کہ گٹھلیاں بوئیں گے، پودے نکلیں گے، درخت بنیں گے، اوپر کھجور لگے گی، تب تجھے چھٹی.